ایک لڑکی کو پتا چلا کہ لڑکا امیر ہے، لڑکا امیر ہے، لڑکی تیار ہو گئی شادی کے لیے، شادی ہو گئی، لڑکا بیوی کو گھر لے کے آیا تو بیوی جب لے سسرال تک جی جھوپڑی تو اپنے شوہر کل کی تھی کون امیر شادی، شوہر بولا کہ نہیں ہم امیر چھیں گے، بولا کون امیر جا محل کہاں جی آنا، یہ تو جھوپڑی جی تے جھوٹ بولی کہ ہمارا بیاہ کر لا، بولی نہیں ہم جھوٹ نہیں بول رہا ہم امیر چھی اخنی ہو بولی جی، تو بیوی کل کی تھی کون امیر جا، بولے ہم تبلیغی جماعت کا امیر چھی، ہاں امیر تو ہے، امیر ہے، قربان جاؤ، بولا میں اپنے امیر سے پوچھوں گا، امیر اجازت دے گا شہد مل جائے، بولا پوچھ لو امیر سے، وہ اونٹ بان اترا دوڑا دوڑا گیا، امیر بھی موجود تھا بیچ میں ایک اونٹ میں بیٹھا ہوا، تو امیر سے کہا کہ حضرت یہ غریب آدمی ہے، ایک سوالی ہے تھوڑا شہد چاہیے دے دوں، تو ایک اونٹ کے پیٹھ پر صرف شہد بندھا ہوا تھا، یہ گھڑا جانے نا، گھیلا گھڑا بریا سراہی ایسے بندہ لٹک رہا تھا، تو امیر نے کہا کہ ایسا کرو تھوڑا سا شہد مت دو، ایک گھڑا شہد کا کھول کر اس کو دے دو، تو اونٹ بان کہا کہ حضرت اس کو تھوڑا چاہیے، تو امیر نے کہا کہ یہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، ہم اپنی حیثیت کے مطابق دے رہے ہیں، سبحان اللہ، ایک گھڑا کھول کے دے دو، تو اونٹ بان نے کہا کہ حضرت یہ گھڑا اونٹ کے پیٹھ سے کھول کر دے دیں گے، پھر ایک گھڑا شہد ہم لوگ کیسے لے کر جائیں گے، بیلنس گڑبڑا جائے گا، کیسے لے کے جائیں گے، تو امیر نے کہا کہ دونوں گھڑا دے دو، کیا بولا دونوں گھڑا دے دو، تو اونٹ بان نے کہا کہ حضرت دونوں گھڑا دے دیں گے، یہ آدمی کمزور ہے کیسے لے کر جائے گا، تو امیر نے کہا کہ اونٹ بھی دے دو، جانتے وہ کون تھے، یہ وہ امیر کون تھے، وہ سردار کون تھے، انہی کا نام حضرت عثمان غنی تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بہت بڑے سخی، جو بھی دربار میں پہنچتا وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، ہجرت فرما کر مسلمان جب مکہ سے مدینہ پہنچا، ہجرت فرما کر مسلمان جب مدینہ گئے، بھوک ہے پیاس ہے بدن میں کپڑا نہیں، مسلمانوں یہ دین ہم تک ایسے نہیں پہنچا ہے، بڑی قربانی دی ہے صحابہ کرام نے، آج تو بریانی کھا کے ہم قرآن نہیں پڑھ پاتے، صحابہ کرام نے درختوں کے پتے چبا چبا کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کری ہے، میں حضرت کو سلام کرتا ہوں کہ لٹھورا کی سرزمین پر یہ چٹائی پر بیٹھ کر ہمارے بچوں کو اللہ کا قرآن یہ سکھا رہے ہیں، یہ کم بڑی بات نہیں ہے، مسلمانوں بچوں کو قرآن پڑھاؤ، خود بھی پڑھو بچوں کو پڑھاؤ، اس لیے ایک بات یاد رکھنا، اے بابو اے بیٹھئے بابا کھج لیجی کیا اچھا اے بیٹا جیوے گی جو گڑبڑ بھائی کے ایک جگہ تقریر کہتے ایک نوجوان کھڑا ہوا، میں نے کہا کیا ہوا، بولا ہے بیٹو 10 منٹ تک پھر کھڑا ہوا، میں نے کہا کنے بے چینی ہے، مجھے مول صاحب بہت زور لگ بولے بیٹھو نوجوانوں برداشت کرو، بیٹھ گیا، کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی، نظر پڑی تو کہ بیٹا ہوا، ہمیں اشارہ کیا بیٹا جو، بولی نہیں جو، تو ہم نے کہا کرن جی بولی کی کرل جو جے کرل دے جانی ہے بھائی نہیں اب جان ہے ضرورت نہیں تقریر کا ہمیں تقریر شروع ہو، سخی بنو مسلمانوں، قرآن پڑھو، بچوں کو قرآن پڑھو، ایک بات یاد رکھیے گا، بچے کو انگلش پڑھا دیے، سنسکرت پڑھا دیے، مراٹھا پڑھا دیے، پنجابی پڑھا دیے، اڑیا پڑھا دیے، بنگلہ پڑھا دیے، جو پڑھانا پڑھا دیے، یہاں نہیں، انڈیا میں نہیں، لندن میں پڑھا دو، لندن میں نہیں، امریکہ میں پڑھا دو، امریکہ میں نہیں، یوروپ میں پڑھا دو، یوروپ میں نہیں، پیرس میں پڑھا دو، جہاں من وہاں پڑھا دو، حشر کے میدان میں وہ بیٹا آپ کو دیکھے گا نا 80 کی سپیڈ سے بھاگ جائے گا، یہ ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے،
اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ حشر کے میدان میں باپ کو دیکھ کر بیٹا بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا کہ کہیں بابا ہمرا سے کچھ مانگی نہ لائے، بھاگا۔ لیکن جانتے ہو اگر بیٹے کو قرآن پڑھا دیے ہو، بیٹے کو حافظ بنا دیے ہو، بیٹے کو عالم بنا دیے ہو، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی بیٹا حشر کے میدان میں باپ کو دیکھ کر بھاگے گا نہیں، بلکہ باپ کو حشر کے میدان میں ڈھونڈے گا، ڈھونڈ کر لائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کرے گا تاکہ اللہ اس کے باپ کے سر پہ تاج وقار پہنائے۔ اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا میں اپنا بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، قرآن پڑھایا، اللہ اس کے باپ کے سر پہ تاج سجائے گا۔ کیا سجائے گا؟ تاج سجائے گا۔ اب اس تاج کے اندر میں کتنی روشنی ہوگی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، روایت فرماتے ہیں کہ آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا، اے معاذ اس تاج کے اندر میں اتنی روشنی ہوگی کہ سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ تو اہل محشر پوچھیں گے اللہ کے فرشتے سے، جی کوئی انبیاء ہیں؟ اللہ کے فرشتے کہیں گے نہیں یہ انبیاء نہیں ہے۔ تو کون ہے؟ شہداء ہیں؟ کہا کہ شہداء بھی نہیں ہے۔ کون ہے؟ صالحین ہیں؟ صالحین بھی نہیں ہے۔ صدیقین ہیں؟ صدیقین بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کون ہے؟ تو اللہ کے فرشتے جواب دیں گے یہ وہ باپ ہے جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ اللہ تاج پہنایا ہے، اللہ تاج پہنایا ہے۔ مسلمانوں بچے کو قرآن پڑھو تاکہ مر جاؤ تو یہی بچہ قرآن پڑھ کر رب کی بارگاہ میں اگر دعا کر دے گا تو شاید اللہ قرآن کے توسل سے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ بھائی کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ الحمدللہ۔ اچھا بہت سارے لوگ چاہتے ہوں گے یہاں پر مجمع کے اندر میں ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ کتنے کو لے کر جائے گا؟ 10 آدمی کو لے۔ یہ ہم نہیں کرے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، زمین ہے پھٹ سکتی ہے، ہم مانیں گے، ہم مان رہے ہیں یہ زمین پھٹ سکتی ہے، یہ بھی مان رہے ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، یہ بھی مان رہے ہیں کہ سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن قربان جاؤ فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا۔ فرمان مصطفیٰ آمینہ کے لال نے جو فرما دیا ہے، مصطفیٰ کائنات نے جو فرما دیا ہے، امام الانبیاء نے جو فرما دیا ہے، وہ ٹل نہیں سکتا، وہ بدل نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ کتنے کو؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کتنے لوگوں کو لے کر جائے گا؟ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ وکیل صاحب کتنے کو لے کے جائے گا؟ نہیں پروفیسر صاحب، دروگا جی، بڑا بابو، MP صاحب، اور قربان جاؤ نوجوانوں مسلمانوں، کون نہیں چاہتا ہے کہ میں ابھی بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آہا ہم بھی اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناتے، عالم دین بناتے، میرا بیٹا بھی مفتی بنتا، لیکن قربان جاؤ وقت نکل گیا ہے۔ مسلمانوں الحمدللہ وقت ہے انشاءاللہ، اللہ نے زندہ رکھا ہے تو وقت ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ ایک عمل ہے انشاءاللہ، یہ عمل اگر آپ کر لو گے تو جس بچے کو آپ حافظ قرآن بناؤ گے انشاءاللہ یہی بچہ آپ کے ہاتھ کو پکڑے گا، جنت کے اندر میں داخل کر دے گا انشاءاللہ۔ ایک عمل ہے، اگر بولیں تو کریں گے انشاءاللہ۔ ارے وہ ہاتھ اٹھاؤ، میں دعا کروں گا انشاءاللہ الحمدللہ۔ سارا مجمع کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے دولت دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے کھیت دیا ہے، اللہ نے سونا دیا ہے، اللہ نے چاندی دیا ہے۔ آؤ نا اپنے پیسے سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو، ایک بچے کو، ایک غریب کے بچے کو حافظ قرآن بنا دو، ایک یتیم بچے کو حافظ قرآن بنا دو۔ انشاءاللہ میرا اللہ اس کا بدلہ، اس کا جزا اس دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ ہے کوئی پیسہ والا؟ ہم زیادہ نہیں مانگیں گے۔ ایک بچہ ذہین ہے، قوت حافظہ تیز ہے، دماغ کا تیز ہے الحمدللہ، 1 سال میں حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ اور مدرسے کا 1 سال کا ایک بچے کا خرچ منیمم کم سے کم 500 روپیہ مہینہ، تو 12 مہینے، سال کے کتنے مہینے ہوئے؟
अरे बोले भाई साल के कितने महीने हुए? 12 महीने 500 रुपया करके 12 पंसैया कितना हुआ? 6000। 1000 छुट्टियों के निकाल दो, बच्चे कितने? 5000। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए। एक पहला नौजवान, आजा बेटा, हाथ मिला, आजा आजा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये पहला नौजवान देखिए माशाअल्लाह तैयार हुआ है। एक बच्चे का हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी इन्होंने ली है कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाएं। क्या नाम है? मोहम्मद सिराज साहब अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मद सिराज साहब अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह इन अरदान का कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। या अल्लाह इस नौजवान के माँ बाप को करब जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। हम 10 दुआ करेंगे उसके लिए इंशाअल्लाह। है दूसरा कोई सखी है? मुझे सिर्फ 5 आदमी चाहिए, हम ज्यादा आदमी नहीं लेंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खुश नसीब नौजवान दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह। अच्छा उसके लिए भी दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह, सारा मजमा दुआ कर देगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह उसके बेटे को भी हाफिज कुरान बना दे, नाती नवासा पोता पोती को भी अल्लाह हाफिज कुरान बना दे इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई है अल्हम्दुलिल्लाह जो एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले ले कि हजरत इंशाअल्लाह हम भी 5000 रुपए देने को तैयार हैं, हमारे तरफ से भी एक बच्चा हाफिज कुरान बनेगा इंशाअल्लाह। जो अपने, अच्छा इसमें दोहरा सवाब है, अगर यही अमल अगर आप अपने माँ बाप की नीयत से कर ले कि इसका सवाब मेरे माँ बाप को मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस धरती पर ये मदरसा जब तक चमकता रहेगा, जब तक चलता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये मदरसा बनाकर आप मर जाओगे, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, अल्लाह क़यामत तक आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। दूसरे नंबर पे है मेरा कोई भाई, इंशाअल्लाह 5000 रुपए। ए मेरा दूसरा नौजवान, आजा बेटा आजा, मुसाफा कर लो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह भाई वाह, ये लठौरा की सरजमीन है। देखिए सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका। भाई आने वाले को रास्ता दे दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। हम मीडिया वालों से कहना चाहेंगे भाई आने वाले को रास्ता दिए। अल्लाह ने 2 को चुना। देखिए सबका पैसा मदरसा में नहीं लगेगा, सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा। अल्लाह जिसको तौफीक देगा वही मदरसा बनाएगा, वही मस्जिद बनाएगा। एक बात ज़हन में हमेशा याद रखिए। क्या नाम बेटा? मोहम्मद गुलजार साहब, माशाअल्लाह 2 बच्चे का खर्च, कम से कम 2 बच्चे खर्च गुलजार बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए नकद कर रहे हैं गुलजार साहब। या अल्लाह इन अरदान का कबूल करे नो। गुलजार साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में या अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह गुलजार साहब के माँ बाप को करब जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा दे। एक बात याद रखना मुसलमानों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से कभी माल में कमी नहीं आती है। अल्लाह के रसूल ने कसम खाई है 3 हदीस पर। क्या हदीस पर कसम खाई? 3 हदीसों पर कसम खाई। 3 हदीस को बयान किया, कसम खाकर बयान की कि मैं कसम खाता हूं उस रब की जिसने मुझे नबी बरहक बनाकर भेजा है। आहा, कसम ये खाता हूं कि जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो उस माल में कमी नहीं आ सकती। उस माल में कमी, उस माल में कमी नहीं आ सकती है। अब वो 2 हदीसें वो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बाद में सुनाई की कोशिश करूंगा। 2 हो गए, हमारे गुलजार बाबू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मुझे 5 आदमी चाहिए। तीसरे नंबर पे कोई एक सखी है, मोहम्मद फारूक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मोहम्मद फारूक अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे मोहम्मद फारूक साहब। या अल्लाह मोहम्मद फारूक साहब के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह मोहम्मद फारूक साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में, बिजनेस में, तिजारत बरकत दे। या अल्लाह फारूक साहब के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा दे। देखिए भोजपुरी की फरमाइश हुई है, भोजपुरी आपको सुना देंगे इंशाअल्लाह। आप लोग दिल जमी के साथ बैठे रहिएगा। बंगला की भी फरमाइश है, बंगला भी आपको सुना देंगे। अच्छा कतो जन होलो? अरे कतो जन होलो? 3 जन होलो। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, है चौथे नंबर पे कोई एक सखी। तैयार हो जाओ मुसलमानों। 5000 रुपए नौजवान उठा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह भाई वाह, शहनवाज आलम अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन होलो? 4। हाथेर कटा उंगली?
दिने रात मिले कैटा कोटा नमाज, पांचवें नंबर पे इंशाअल्लाह कोई सखी तैयार हो जाओ, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा तैयार हो जाओ। एक भाई आ रहा है मेरा, ओ देखिए, माशाअल्लाह। अच्छा बहुत स्पीड में बैठ ली हूँ, बाप खराब है खतरा, बैठ अल्हम्दुलिल्लाह। 4 हो गए इंशाअल्लाह, मेरा भाई बैठ गए हैं। वो भाई ना सही कोई और भाई तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। 5वें नंबर पे मेरा कोई एक और नौजवान तैयार हो जाओ। मैंने 5 मांगा था, अल्लाह ने 4 को चुन लिया है इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह 5वें को भी चुनेगा इंशाअल्लाह। भोजपुरी का एक मतलब शेर सुना दे, अबे सुना दे। कितना सुंदर मोरे, हाँ कितना सुंदर मोरे आका के दरबार।